السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكَ وَاصْطَفَاكَ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قالت رب أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قال كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ واللہ خیر الماکرین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ آل عمران 3 نمبر کی سورت شریفہ کے 5ویں رکوع کی تلاوت کی توفیق اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو عنایت فرمائی، جس کے لیے اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کا احسان مانتے ہیں۔ رکوع میں 13 آیات بینات تھیں۔ آیات کا سلسلہ ہے 42 سے لے کر 54 تک۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس زبردست واقعے کا بیان یہاں فرمایا ہے، جو اس دنیا کے لیے ایک ٹیسٹ بھی تھا اور اس دنیا کے لیے ایک رحمت بھی رہی، اور ایک زبردست امت تیار ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں، اور ان کی پیدائش کے واقعات کا تذکرہ ہے، ان کے والدہ کا تذکرہ گزر چکا، اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کا بھی تذکرہ گزر چکا۔ یہ ایک ہی وہ پلیٹ فارم تھا یروشلم کا، بیت المقدس کے آس پاس کا، کہ جس میں یہ واقعات ہو رہے تھے، جنہوں نے ان واقعات نے دنیا کی ہسٹری کو پلٹ کر رکھ دیا، اور ایک نئے انداز سے پھر دنیا آگے بڑھی۔ آئیے پہلے اس کے معنی اور مفہوم سے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے کیا ڈائریکٹیوز موجود ہیں اس کو دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب فرشتے نے فرمایا کہ اے مریم، بے شک اللہ نے آپ کو چن لیا اور برگزیدہ کیا آپ کو، اور تمام عالم کی عورتوں پر آپ کو فوقیت دی اور چنا ہے، اے مریم سبمٹ ہو جائیے، ٹرولی ڈیووٹڈ ہو جائیے اپنے رب کے لیے، اور سجدے کرتی رہیں، اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانے والوں کی طرح
جھک جائیں آپ بھی رکوع کی حالت میں اللہ کے سامنے۔ یہ وہ انفارمیشنز ہیں گزرے ہوئے واقعات کی جو ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہاں موجود نہیں تھے جب وہ لوگ اپنی تورات لکھنے کی قلموں کو دریا میں ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون حضرت مریم کو اپنی گارڈین شپ میں لے گا، اور نہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں موجود تھے جب ان میں اس معاملے میں اختلاف ہو رہا تھا۔ اور جب فرشتے نے کہا حضرت مریم سے کہ بے شک اللہ بشارت دیتا ہے تمہیں اپنی طرف سے ایک فرمان کی، نام ہوگا اس کا المسیح عیسیٰ ابن مریم، وجاہت دار ہوگا، گریٹ آنر والا، آؤٹ اسٹینڈنگ آنر والا ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور مقرب لوگوں میں ہوگا، اور وہ کلام کرے گا انسانوں سے ماں کی گود سے بھی بڑے آدمی کی طرح، اور اس سے بہت سارے اصلاح کے کام پھیلیں گے۔ حضرت مریم کہنے لگیں، اے میرے رب، مجھے کس طرح بیٹا ہوگا جبکہ میرے قریب کوئی بشر آیا نہیں؟ فرمایا کہ اسی طرح حالات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یہ تو اللہ ہے کہ جس چیز کو جیسے چاہے پیدا فرمائے، اور جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو در حقیقت اسے صرف اتنا ہی کہنا ہوتا ہے کہ کن، اور وہ واقعہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعلیم دے گا اسے الکتاب کی، الحکمت کی، التورات کی اور الانجیل کی، اور رسول بنی اسرائیل کی طرف۔ اور انہوں نے فرمایا کہ بے شک میں لے آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی، میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت، پھر اس میں پھونکتا ہوں تو وہ ہو جاتا ہے پرندہ اللہ کے اذن سے، اور میں شفا دیتا ہوں اللہ کے اذن سے پیدائشی نابینا کو اور کوڑ کے مریضوں کو، اور میں ان مردہ دلوں میں جان ڈالتا ہوں اللہ کے اذن سے، اور میں تمہیں یہ بھی خبر دیتا ہوں کہ تم نے کیا کھایا ہے اور کیا تم اپنے گھروں میں چھوڑ آئے ہو، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے تمہارے لیے اگر تمہیں ماننا ہو۔ اور کنفرم کرتا ہوں اس سچ کی جو میرے آگے ہے التورات میں، اور کھولتا ہوں بعض ان چیزوں کو جو تم پر روک دی گئی تھیں، اور میں لے آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی، سو اللہ سے ڈر ڈر کر زندگی گزارو اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ رب ہے میرا بھی اور رب ہے تمہارا بھی، سو صرف اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب حضرت عیسیٰ نے محسوس کیا ان میں بغاوت کے آثار، تو انہوں نے کال کیا کہ کون ہیلپر بنے گا میرا اللہ کے کاز میں یا اس مشن میں۔ حواریین نے کہا، ڈسائپلز نے کہا کہ ہم اس مشن میں اللہ کے مددگار بنتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اور آپ گواہ رہنا کہ ہم سبمٹ کر چکے ہیں اسے۔ اور انہوں نے دعا کی، اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے اس پر جو نازل کیا آپ نے، اور ہم فالو کر رہے ہیں الرسول کو، سو آپ ہمیں ان گواہوں کے ساتھ لکھ لیجئے۔ مگر بنی اسرائیل نے چال چلی حضرت عیسیٰ کے خلاف، اور ان کی چال کو زیرو کر ڈالا اللہ نے، اور اللہ بہترین زیرو کرنے والا تمام چالوں کو۔ یہ تھی ان آیات بینات کی ترجمانی۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ہم نے اس کا کتنا حق ادا کیا۔ 7 آسمان پر ایسے عرش اعظم سے تنزیل ربانی، کلام ربانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، اور جوں کا توں آج 1450 سال بعد ہم تک پہنچا ہے۔ ہم اللہ کے احسان مانتے ہیں، اور وہ واقعات جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بھی 600 سال پہلے اور آج سے تقریباً 2000 سال پہلے کے واقعات ہیں، وہ رب جو اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، ہمیشہ ہی رہے گا، ظاہر میں بھی وہ، باطن میں بھی وہ، اول بھی وہ، آخر بھی وہ انفارمیشن ہمیں دے رہا ہے، اور اتنی انفارمیشن ہمیں کافی ہونی چاہیے کہ ایک زبردست بندے کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا،
اور بالکل الگ طرح سے اور ایک خرق عادت معجزانہ طور سے ان کی پیدائش ہوئی، ایک دھماکے دار پیدائش۔ حضرت مریم ایسی عفیفہ خاتون جن کی بچپن سے تربیت ہو رہی ہے حضرت زکریا کی تربیت کے اندر، اور عین وہاں بیت المقدس کے حرم میں یروشلم میں ان کی تربیت ہو رہی ہے، اور ایک زبردست خاندان کی وہ بیٹی ہیں، اور ان کی والدہ کی جو نظر مانی تھی انہوں نے اللہ کی، اس کا بھی چرچا پورے سماج میں ہے، پورا سماج جان رہا ہے کہ یہ کون سی لڑکی ہے، اور پھر اسی لڑکی کے ذریعے اللہ نے بغیر باپ کے ایک بیٹے کو پیدا کیا۔ ایک دھماکے دار اس وقت کا اناؤنسمنٹ تھا کہ ساری دنیا چونک جائے اور جاگ جائیں وہ بنی اسرائیل جو یہودی بن گئے ہیں، اور جنہوں نے تورات کو پس پش ڈال کر رسم اور رواج کو اور خود کے بنائے ہوئے قانون اور اپنے لیڈروں کے پیچھے چل رہے ہیں، اللہ کی کتاب اور نبیوں کی سنتوں کو چھوڑ رکھا ہے، اور حد ان کی یہ ہو گئی ہے کہ ملک ان کا ہے، اکثریت 95% ان کی ہے، لیکن غیروں کے محکوم ہیں، اور غیر ان کے یورپین لوگ ان پر حکومت کر رہے ہیں، ظلم و ستم بھی ہو رہا ہو، اور اس دور میں انہی کے مفاد پرست لوگ بھی اسی حکومت کے کارندے بن کر اس کا فائدہ اٹھا رہے ہوں۔ ایسے خراب ماحول میں اور ایسی خراب سیاسی سچویشن میں ایک دھماکے دار شخصیت کی پیدائش ہوئی، اور جن کے ساتھ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے معجزے رکھے کہ ایک چھوٹے سے پیریڈ میں ایک بڑا سا کام ان سے لینا تھا، اور وہ لیا اللہ نے۔ بنی اسرائیل نے تو ان کا انکار کر دیا، ان کو مانا نہیں، بلکہ اپنے زوم میں ان کو سولی پر لٹکا دیا، اور حکومت وقت کو اچکایا اس بات پر اور اکسایا کہ ان کو پھانسی دے دی جائے، سولی چڑھا دی جائے۔ اپنے زوم میں تو انہوں نے ایک بہت تگڑی سازش رچی تھی، حکومت وقت کو ان کے پیچھے لگا دیا اور کوشش کی کہ ان کو صلیب دے دی جائے، اور رب تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ یہ کراس پر جس کی تصویر دکھائی جاتی ہے وہ حضرت عیسیٰ سرے سے ہے ہی نہیں، اللہ نے ان کو اس منظر سے ہٹا لیا اور ان کو شبہ میں ڈال دیا، اور آج تک یہ شبہ کروڑ انسانوں میں بنا ہوا ہے۔ ایک طرف یہ شبہ بنا ہوا ہے یہودیوں میں، اور ان کا زعم ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے قتل کر ڈالا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کا رسول ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ کی رسالت کا سرے سے انہوں نے انکار کر دیا اتنے معجزات کے باوجود، لیکن اس دنیا نے اور اس آسمان نے دیکھا ہے اس نظارے کو کہ حضرت عیسیٰ کے اس منظر سے ہٹائے جانے کے بعد صرف 12 ڈسائپلز، 12 حواریین سے ایک چھوٹے سے عرصے میں، جس کو 20 سے 30 سال کا عرصہ ہم سمجھ سکتے ہیں، آدھی دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دے دیا حضرت عیسیٰ پر، اس دعوت پر وہ ایمان لائے۔ بعد میں وہ بھی بگڑے، اور انہوں نے پھر آگے چل کر 200-300 سال کے بعد میں اس عقیدے کو اختیار کر لیا کہ وہ خدا کے بیٹے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہودیوں کا جو پریشر اور پروپیگنڈا تھا حضرت عیسیٰ کے خلاف، اور حضرت مریم پر بہتان لگایا کرتے تھے، وہ اس دباؤ میں اور دوسرے کئی اور دباؤ، اور جو انسانی نفس کی شرارت ہوتی ہے کہ بہرحال انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ خدا کے وہ بیٹے تھے۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح یہ ذہن کام کیا، جبکہ اسی تورات میں اور اسی انجیل میں حضرت آدم اور ماں حوا کی پیدائش کا بھی تذکرہ ہے، اور اگر ان حضرت عیسیٰ کے والد نہیں ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم کے والد کون اور والدہ کون؟ اسی لیے قرآن شریف میں بڑے کلیئرلی فرما دیا گیا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک ایسی ہی مثال جیسے حضرت آدم کی، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، مٹی سے پیدا کیا اور ان کو کہا ہو جاؤ، ہو گئے۔ اللہ جس کو چاہے جب چاہے جس مخلوق کو جب چاہے ایک کن میں پیدا کر سکتا ہے، ساتوں سمندر کا پانی ہو
ایک کن کہے تو پانی پیدا ہو جائے اور ایک کن کہے تو پانی ختم ہو جائے. سے زبردست رب نے ایک زبردست نبی کے مبعوث فرمایا، رسول مبعوث فرمایا ان میں. لیکن کیا کچھ ہوا یہ دنیا جانتی ہے. اب ہم آتے ہیں آیتوں کی طرف اور اس کے تسلسل کی طرف کہ یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے کہ فرشتے نے حضرت مریم سے وہ خوشخبری سنائی اور ان کو اللہ کے پیغامات سنائے کہ کیا اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے ان کے بارے میں. عمر کے ایک حصے میں جب مکاناً شرقیہ و بیت المقدس سے ایسٹرن جانب ایک گاؤں میں چلے گئی تھیں، وہاں ان کو فرشتے نے یہ خوشخبری سنائی. اور اب آیتوں کا ترجمہ کرتے ہیں. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكَ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ. فرشتے نے کہا کہ اے مریم، آپ کو اللہ نے چن لیا، برگزیدہ اور پاک کیا آپ کو، اور تمام جہان کی عورتوں پر آپ کو چنا ہے. اے مریم، اب آپ ٹوٹلی فرما بردار ہو جائیں اپنے رب کے، اور سجدہ کرتی رہیں، اس میں سجدے میں جھکی رہیں، اور جھکے رہنے والوں کے ساتھ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ آپ کا بھی مزاج اللہ کے سامنے جھکا جھکا ہو. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. یہ انفارمیشنز ہیں اس دور کی جو دور پاس ہو چکا، اور ہم اس کو وحی کر رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف. وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس منظرنامے پر موجود نہیں تھے جب وہ لوگ دریا میں تورات لکھنے کی اپنی قلمیں ڈال رہے تھے کہ حضرت مریم کس کی گارجین شپ میں آئیں گی. ایک ڈسپیوٹ ان میں پڑا ہوا تھا. ایک زبردست فیملی کی ایک ایسی لڑکی ہیں کہ جن کی والدہ نے اللہ کے کام کے لیے ان کو نذر کیا ہے. تورات کی درس اور تدریس کا معاملہ ہے، تورات کو لکھنے لکھانے کا معاملہ. اب ان کی اس بچی کی تربیت کون کرے؟ ہر شخص چاہ رہا تھا کہ تربیت کرے، اور اس میں حضرت زکریا کی تربیت میں حضرت مریم کو دیا گیا جو پچھلے رکوع میں گزر چکا. اگلی آیت میں فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. یہ خوشخبری بھی فرشتے کے ذریعے اللہ نے بھجوائی کہ اے مریم، بے شک اللہ بشارت دیتا ہے آپ کو اس کی طرف سے ایک کلمے کی، ایک فرمان کی. نام ہوگا ان کا المسیح عیسیٰ ابن مریم، اور آؤٹ اسٹینڈنگ کیریکٹر والے اور گریٹ آنر والے، وجاہت دار، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور مقرب بندوں میں شامل. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور انسانوں سے کلام فرمائیں گے ماں کی گود سے ہی بڑے انسانوں کی طرح. یہ زبردست معجزہ تھا کہ جو اس بات کی تصدیق کرتا تھا، اور جس دن ان کی پیدائش ہوئی اس دن سے انہوں نے انسانوں سے بات کرنا اور دعوت کا کام شروع کیا. سورہ مریم میں اس کی ہم کو تفصیل ملتی ہے. حضرت مریم کی پوزیشن ایسی ہو گئی کہ کس کو کیا جواب دے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے. ایسی سچویشن میں ان کی والدہ پر کوئی الزام نہ لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا زبردست معجزہ اللہ نے دیا کہ پیدا ہوتے سے ہی انہوں نے انسانوں سے کلام کیا. حضرت مریم سے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ روزہ رکھ لیں خاموشی کا، آپ کسی انسان سے کوئی بات نہ کریں، اور یہ گود کا بچہ بات کرے گا. اور ایسا ہی ہوا. اس دنیا نے دیکھا، اور جن کو اللہ نے ایمان کی توفیق دی وہ ایمان بھی لے آئے. حضرت مریم پر جو ذمہ داری اتنی زبردست ڈالی گئی تو وہ کہنے لگی قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر. کہنے لگی اے رب میرے، کیسے ہو مجھے بیٹا، میرے قریب کوئی بشر آیا نہیں. جواب جو آتا ہے وہ ایک کذالک، کوئی چینج نہیں ہوگا حالات میں. یہ تو اللہ کا ایک زبردست فیصلہ ہے، اور وہ جو جس چیز کو جیسے چاہے ویسے کریٹ کرے. اور پھر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. فیصلہ ہو چکا ہے تمہارے رب کی طرف سے، کن کہنے کی دیر ہے.
وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، ان کو تعلیم دیا رب نے الکتاب کی، الوزڈم کی۔ کتاب جس کے پاس ہے، اللہ کا کلام جس کے پاس ہے، اس کے پاس وزڈم اور دانشوری ہوگی، وہ دنیا کا دانشور ترین انسان ہوگا۔ اللہ کا کلام دل اور دماغ کے سوچنے کے انداز کو اور نظر میں وہ گہرائی پیدا کر دیتا ہے کہ اس سے زیادہ وائز، اس سے زیادہ انٹیلیجنٹ آدمی نہیں ہوا کرتا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پوزیشن قرآن شریف میں بار بار بتائی گئی، بنی اسرائیل کی طرف ان کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، چھوٹے پیریڈ میں بہت بڑی بگڑی ہوئی قوم کو سامنے ایک مثال پیش کرنی تھی، دعوت پیش کرنی تھی۔ اللہ نے زبردست معجزے ان کو عنایت فرمائے، اور ان معجزوں کا تذکرہ ان کی زبانیاں ہو رہا ہے کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، مٹی سے میں پرندے کی شکل جیسی چیز بناتا ہوں، فانفخ، میں اس میں پھونکتا ہوں تو اللہ کے اذن سے وہ پرندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا اذن ہے اس میں، یہ میرے کوئی چمتکار نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے جو میرے ہاتھوں کروایا جا رہا ہے، اور اس لیے کروایا جا رہا ہے کہ تم ٹرن ہو اپنے رب کی طرف، تم پہچانو اس نعمت کو کہ کیسے زبردست رسول اور نبی مبعوث فرمائے گئے ہیں، اور تم اس پر ایمان لاؤ۔ دوسرے جو معجزے ہیں اس کا تذکرہ کیا، اور یہ بھی 49 نمبر کی آیت میں، 50 نمبر کی آیت میں آ رہا ہے کہ مصدقا لما بین یدی من التورات، تورات کی میں تصدیق کرتا ہوں، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، بار بار تم بگڑتے رہے اور تمہارے اندر مسلسل رسول بھیجتے رہے اللہ پاک، کبھی کبھی تو ایک ہی دور میں 2 اور 3 رسول وہاں دکھائی دیتے ہیں، کبھی ایسا دکھائی دیتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہیں۔ اس بڑے گروپ کو، انسانیت کے اس بڑے گروپ کو جن کو اللہ تعالیٰ نے ملت ابیکم ابراہیم میں رکھا تھا، جن کو حضرت ابراہیم کی ملت میں رکھا تھا، ان میں جب بگاڑ آیا کئی رسول بھیجے، اور پھر وہ بگاڑ کی آخری شکل یہ تھی جس کا تذکرہ ہے، اور اس منظر نامے پر بھی کام کرنے والے حضرت زکریا جو بہت بوڑھے ہو چکے، حضرت یحییٰ جو ان کی اولاد، انہوں نے بھی کام کیا، اور پھر ایک دھماکے دار شخصیت، ایک معجزاتی شخصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور ان پر اس پورے دور میں بار بار کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر کچھ چیزیں سزا کے بطور بین کر دیا تھا اللہ نے، وہ جو بین ہے اس کو اٹھایا، حضرت عیسیٰ کے ذریعے اللہ نے اٹھایا، اور اس کا تذکرہ ہم کو آگے ملتا ہے سورۃ الانعام میں، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، یہ جو یہودی ہو گئے ان پر ہم نے ناخن والے جانور حرام کیے، وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اور بقر یعنی بڑے جانوروں کی فہرست میں اور بکرے والے دمبے والی جانوروں کی فہرست میں ان کے ہم نے ان پر چربی بین کی، پھر وہ الا ما حملت ظہورہما او الحوایا او مختلط بعظم، وہ چربی جو پیٹھ کے حصے پر لگی ہو یا آنتوں میں ہو یا ہڈیوں میں ملی ہوئی ہو، اس کے علاوہ چربی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بین کیا۔ کیوں؟ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے سزا دی ان کے بار بار نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس بین کو اٹھا لیا گیا، اور حضرت عیسیٰ کا قول فرمایا بتایا یہاں فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈر ڈر کر جیو اور میری اطاعت کرو، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، ان کا پہلے دن سے یہی قول تھا کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا غلام ہوں، بیٹا نہیں ہوں۔ انہوں نے کبھی نہیں فرمایا یہ بات کے لوگوں نے ایجاد کی، یہ بات کے لوگ ہی دین میں نئی نئی شکلیں پیدا کرتے رہتے ہیں۔ کسی بھی دین کو دیکھنے کے لیے اوریجنل کتاب چاہیے، اور اس اوریجنل کتاب کی اوریجنلٹی بھی منظور شدہ چاہیے ساری دنیا کی طرف سے کہ یہ کلام ربانی ہے، دین کا سلسلہ وہاں سے چلتا ہے۔ بعد میں لکھی گئی کتابوں سے جو دین کا ایک جامہ پہنتا ہے وہ اللہ کی کتاب سے میچ نہیں کرتا۔
اگلی آیت شریفہ میں فرمایا فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، حضرت عیسیٰ نے محسوس کیا کہ اب یہ نافرمانی پہ اس درجے آگے گئے ہیں، بغاوت کی بو آ رہی ہے اور کہیں ہاتھ نہ ڈال دیں، اس وقت انہوں نے کال کیا قال من انصاری الی اللہ، میرے مشن میں، اللہ کے اس کاز میں میرا مددگار کون ہوتا ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، ڈسائپلز نے کہا، حواریین کے بارے میں بھی مختلف تفسیر ملتی ہے، زیادہ تر یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ کپڑے دھونے والے تھے، کپڑوں کو اجلے کرنے والے تھے، ایک طبقہ تھا جو کوئی درجن بھر بھی آدمی نہ ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ نے جب یہ کال لگایا تو انہوں نے اس کال کی تصدیق کی اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا تو کیا کرتے ہو تم؟ انہوں نے کہا کہ ہم کپڑے اجلے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کے دلوں کو اجلے کرنے کا فن تم کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ کی مدد کی اور پھر دنیا شاہد ہے کہ حضرت عیسیٰ کو تو اس منظرنامے سے ہٹا لیا گیا، لیکن ان 12 آدمیوں سے اللہ نے ایک زبردست کام لیا۔ ایک چھوٹے سے پیریڈ میں آدھی دنیا حضرت عیسیٰ کی اس دعوت پر ایمان لا چکی تھی۔ پھر انہوں نے دعا کی ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب، ہم جو نازل کر رہے ہیں آپ کلام اپنے اس بندے پر، عیسیٰ ابن مریم پر، ہم ایمان لاتے ہیں اس پر اور ہم فالو کرتے ہیں الرسول کو، فاکتبنا مع الشاہدین، یہ قول کی شہادت یہ لکھ لی جائے، ہم اس پر قائم ہونے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ زبردست سازش کہ انہوں نے کوشش کی کہ حکومت وقت کو ان کے پیچھے لگا دیں اور اس میں یہ کامیاب بھی ہو گئے۔ ہم وہ تفصیل دہرائیں گے نہیں، نہ اس کا موقع ہے، نہ وہ تفصیل یہاں موجود بھی ہے ان آیات بینات میں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے خلاف زبردست سازش رچی گئی اور ساری سازشوں کے توڑ اللہ کر دیتا ہے، اس لیے کہ کوئی بھی سازش کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی اگر اللہ کی طرف سے چھوٹ نہ ملی ہو۔ سازشوں سے ڈرا نہیں کرتے مومن، سازش کوئی بھی کرتے رہے، سازش تو میرے اپنے بدن میں بسنے والے وائرس رات دن میرے خلاف سازش کرتے ہیں۔ امیون سسٹم ایسا ہو جو اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ہو، اللہ اگر جس کی حفاظت کرے، ساری دنیا سازشیں کرتی رہے، اس کا کچھ بگڑنے والا نہیں۔ ایمان کی مضبوطی یہ ہونی چاہیے کہ انسان سازشوں سے نہ ڈرے بلکہ اللہ سے ڈرے جو کسی بھی سازش کو زیرو کر سکتا ہے، کبھی بھی کر سکتا ہے۔ بڑی سے بڑی طاقتیں ہوں، حکومتیں ہوں، ظالم حکمراں ہوں، ظالم قومیں ہوں، سازشیں کر رہی ہوں، کرنے دیں ان کو، اللہ کو پتا ہے کیا ہونا ہے۔ اگر ہم گنہگار ہیں تو سزا ملے گی اور اس میں اللہ کا اذن ہوگا، اور اگر ہم گنہگار نہیں ہیں، لاکھ کوئی ہمارے خلاف سازش کرے، اللہ ہر سازش کا توڑ کرنے والا ہے۔ اللہ حفاظت کرے ہماری، اس کی کتاب سے ہم کو روزانہ کے لیول پر جوڑ دے، اس کی کتاب روزانہ ہماری تلاوت میں ہو، اس پر تدبر اور تفکر ہو، تدبر اور تفکر اللہ کی آیتوں پر ہو، اس قرآن پر ہو، اس کے مضمون پر، اس کے اصل الفاظ پر تدبر اور تفکر ہو، کہ ہمیں اس سے سبق حاصل ہو کہ کیسے ہم نے کام کرنا، مثال کس کی سامنے رکھنا۔ سورۃ الصف میں اللہ تعالیٰ نے یعنی حواریین کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، اے ایمان والو اپنے سامنے مثال رکھو ان حواریین کی جن کو کال کیا تھا حضرت عیسیٰ نے کہ کون اس مشن میں میری مدد کرتا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ نحن انصار اللہ۔ ہم کو بتایا گیا کہ ذہن میں وہ بات رکھنا کہ کس طرح انہوں نے مشکل حالات میں اللہ کی توحید کا کلمہ بلند کیا اور حضرت مسیح ابن مریم کی رسالت کا اعلان کیا، اور کیسے اتنے خراب دور میں وہ صرف 12 آدمیوں نے انجیل شریف کو ساری دنیا میں پھیلایا۔ یہ بات الگ ہے اور ایک المیہ اور ٹریجڈی ہے کہ انجیل کی اوریجنل زبان کو وہ پھیلا نہ سکے، اس کے ترجمے در ترجمے پھیلتے گئے۔
اللہ کے اوریجنل الفاظ اگر دنیا میں ہوں تو وہ صرف ایک ہی کتاب میں ہے، جو آخری کتاب اس نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی، جو ہمارے پاس ہمارے گھروں میں ہے۔ کاش کہ ہم اس کو کھولیں، تلاوت کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کی سوچ کو، فکر کو، قول کو، فعل کو، عمل کو ایک لائن میں ریزونیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ان کوششوں کو کامیاب فرما لے، ہماری مدد فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم۔